اطلاع ذیل فوائد پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری روزمرہ زندگی میں نافع ہوں۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کا ازالہ۔ شبہ کے ازالے میں ہم اسلام اور پیغمبر اسلام پر وارد ہونے والے شبہات کا جواب دیتے ہیں قرآن و سنت اور عقل و حکمت کی روشنی میں۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے لطائف علمی۔ لطائف علمی میں ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ یا حاضر جوابی پر کوئی علمی نکتہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو مشعل راہ بنا سکیں۔ اس دوران میں ناظرین آپ اپنی کالز اور ای میلز اور سوشل میڈیا کے سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں اور ہم ان سوالوں کا جواب قرآن و سنت اور عقل و حکمت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیک سلسلے کو جاری ساری رکھے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس کام کے کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ آج پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے دو اعلانات کرنے ہیں۔ پہلا ایک اعلان افسوسناک، اور وہ یہ کہ ہمارے آج کشکول معرفت کی ہوسٹ سید پرویز محمود صاحب کے بڑے بھائی احمد محمود یہ اسلام آباد پاکستان میں انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے یہ سید پرویز محمود صاحب آج اویلیبل نہیں ہیں اور وہ پاکستان تشریف لے گئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احمد محمود صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کی ورثہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سنڈے ہم نے اعلان کیا تھا ہمارے جو ہے آپ کے خواب ان کے تعبیر کے جو ہے وہ ہوسٹ طاہر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا نیو یارک میں، اس کا ہم افسوس کر چکے ہیں۔ آج پھر اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بھائی کی مغفرت فرمائے اور ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آخرت بھلی کرے اور قبر میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان کہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کرنے والے والہانہ طور پر اس مہینے میں خاص طور پر صلاۃ والسلام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ پورا سال اور ہر لمحہ صلاۃ والسلام میں عاشقوں کا گزرتا ہے، لیکن یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی جو بطور احسان و امتنان کی انسانیت کو عطا کی گئی، لہذا اس مہینے میں خاص طور پہ صلاۃ والسلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے ایک نظم بنایا ہے اور اس کا اعلان آج ہم کرتے ہیں۔ اور آپ نے یکم ربیع الاول جیسے شروع ہو، جیسے ربیع الاول کا آپ چاند دیکھیں، آپ نے صلاۃ والسلام کا وہ سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ اور ہم ایک کاؤنٹر جو ہے وہ اپنے رحم ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ایشو کر دیں گے۔ اس کاؤنٹر کے اندر آپ اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور کتنا آپ نے صلاۃ والسلام پڑھا ہے اس کے اندر آپ جو سبمٹ کرتے رہیں گے۔ تو گویا کہ یہ صلاۃ والسلام ہم نے تقریباً یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہم نے سوچ رکھا ہے کہ دنیا بھر سے جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں اور فزیکلی جو یہاں موجود ہیں، یہ ہم 2 کروڑ کی تعداد تک جو ہے صلاۃ والسلام پڑھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ امید یہی ہے ہم اس سے زیادہ تعداد میں پہنچ جائیں گے، لیکن 2 کروڑ ہم نے لمٹ رکھی ہے کہ 12 دن کے اندر ہمیں 2 کروڑ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ لہٰذا جو اس کاؤنٹر کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں اور اس کے اندر آپ نے اپنا نام اور ملک کا نام لکھنا ہے اور جتنی کاؤنٹنگ کی ہے وہ لکھنا ہے۔ تو روز کے روز جب بھی جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں وہ آپ اس کے اندر سبمٹ کرتے جائیں۔ جب بھی آپ سبمٹ کریں گے اپنا نام، ملک کا نام لکھ کے اور اتنی تعداد ڈال دیں کہ میں نے 10,000 پڑھا ہے، آج 5,000 پڑھا ہے، 6,000 پڑھا ہے، تو ہمارے سامنے وہ کاؤنٹنگ آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کی شام جو یہاں نیو یارک کے اندر، امریکہ کے اندر وہ بدھ کی شام بن رہی ہے، یعنی 27 سپٹمبر کی مغرب تک جو ہے 12 ربیع الاول مکمل ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک ہم دیکھیں گے کہ کتنا صلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کے کسی بھی خطے میں صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو ملائکہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلان قضا و قضا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اسے اتنا صلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے گویا کہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ صلاۃ والسلام کا اہتمام کریں گے۔ اور پھر
ہم نے 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول یہ 3 دن یہاں اپنی اخون جامع مسجد کوئنز نیو یارک کے اندر فزیکلی جو ہے اعتکاف کا اہتمام کر رکھا ہے کہ 3 دن لوگ میرے ساتھ یہاں بیٹھیں گے اور ہم یہاں پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اور اس کی کاؤنٹنگ بھی اس کاؤنٹر کے اندر سبمٹ ہوتی رہے گی۔ تو جو بھی دنیا بھر سے عاشقان مصطفیٰ یہاں جمع ہونا چاہیں تو میری اخون جامع مسجد کوئنز نیو یارک میں، جس کا ایڈریس ہے 195-04 ہل سائڈ ایونیو، ہالس، نیو یارک 11423۔ تو یہاں پر جو تشریف لے آئیں، گویا کہ یہ جو ہے وہ سنڈے جب گزرے گا، یعنی 24 سپٹمبر کا سنڈے جب گزرے گا تو مغرب سے پہلے آپ یہاں پہنچ جائیں۔ تو گویا کہ 25 سپٹمبر، 26 سپٹمبر اور جو ہے وہ 27 سپٹمبر، یہ 3 دن ہوگا، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور گویا کہ بدھ کی شام تک جو ہے ہم صلاۃ والسلام یہاں پڑھیں گے۔ نہ صرف صلاۃ والسلام بلکہ نعت رسول مقبول کا بھی جو ہے وہ اہتمام ہوگا، اور پھر عشق و مستی کے نعرے لگیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے لا الہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ 3 دن انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، اپنے بچوں کو لائیں۔ ہاں، خواتین کا اہتمام نہیں ہے لیکن بچوں کو لائیں، بچے آپ کے ساتھ یہ 3 دن گزاریں، اور ظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق و مستی جب ان کے قلب کے اندر جگہ پکڑ لے گی تو یہاں کی امریکہ، یورپ کی دنیا میں پھر آپ کی اولادیں نفس و شیطان سے مار کھانے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ ہم نے اہتمام کیا ہے۔ تو فزیکلی آنے والے وہ بھی اپنا جو ہے وہ فارم جو ہے وہ اس کو فل کر دیں اور وہ بھیج دیں، کال کر کے بتا دیں کہ ہم جو ہے آنا چاہتے ہیں۔ جس کا کوئی رابطہ نہ ہو تو تشریف لیں، ہمارے پاس انتظامات مکمل ہیں، کھانے پینے کے انتظامات، رہنے سہنے کے، بستر کے، ہر چیز کے اہتمامات موسم کے مطابق آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ آپ جو ہے سنڈے کو جو ہے شام میں یہاں ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق بخشیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے معاملے میں یہ صلاۃ والسلام کو جو ہے رد نہیں فرماتے۔ ہر نیکی رد ہو سکتی ہے لیکن صلاۃ والسلام ایک ایسی نیکی کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو لاکھوں کی تعداد میں جب یہاں بیٹھ کے ہم پڑھیں گے صلاۃ والسلام تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نصیب ہوگی، اور کل جو ہے روز قیامت میں جامع کوثری سے شرف یاب ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ 2 اعلان آپ سے کرنا مقصود تھے، ان کو پلے باندھنے، اور جو بالکل کہتے کہ شیر دل بن کے فیصلہ کریں کہ ہم نے جو ہے یہاں اخون مسجد کے اندر پہنچنا ہے اور 3 دن گزارنے ہیں۔ آپ اپنی چھٹی منظور کریں، سک لیو لیں، کچھ بھی ہو، آپ یہ 3 دن ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ صلاۃ والسلام میں جو لوگ شریک ہو جائیں گے دنیا بھر میں اور ہمیں یہاں، ان کو جیسے ہم نے دعائے حزب البہر کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جاری کیا، پورا میں نے اپنے سائن کر کے جو ہے خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ جو ہے عارفیہ مجددیہ اور قادریہ نیو یارک کی طرف سے، کیونکہ چاروں سلسلے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نصیب فرمائے ہیں، ہند و پاک کے اولیاء اللہ نے چاروں سلسلوں کے اندر مجھے اجازت دی ہے، لہذا اس کی برکات میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ تک بھی وہ برکات ضرور پہنچ رہی ہیں۔ لہذا ہم نے اس خانقاہ سے آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ جس نے بھی دنیا بھر میں دعا حزب البہر کا وہ عمل کیا ہے تو وہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیں، اپنا نام لکھے، نام لکھ کے اس کو فریم کر کے وہ نمایاں جگہ پہ لگائے، کیونکہ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑی سند اعزاز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صلاۃ والسلام میں شریک ہونے والوں کے لیے بھی ہم اسی طرح سند جاری کریں گے، لہذا وہ شریک ہوں، اور وہ بھی اسی طریقے سے ان کے لیے بھی ایک سند ہوگی، اور وہ سائن کے ساتھ آپ کو پیش کر دی جائے گی، اور آپ اس کو بھی پرنٹ آؤٹ کر کے نام لکھ کے لگائیں۔ انشاءاللہ یہ جو ورقہ آپ کے لیے کل روز قیامت میں بھی انشاءاللہ ذریعہ نجات بنے گا۔ ظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو مستی کا جو والیانہ آپ نے اظہار کیا ہے اس کی ریٹن کے اندر آپ کے پاس ثبوت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا دن بڑا اسپیشل ہے، اور اسپیشل اس معنی میں ہے کہ آج کا دن کال ڈے ہے۔ آج صرف کالیں ہوں گی، کوئی سیگمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے کالرز ایسے آج تک ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہماری کال ہی نہیں ملتی۔ تو ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے ہوسٹ نہیں ہیں تو ہم نے اس سے بینیفٹ لیا کہ ہم نے آج کالز آپ کی لینی ہے۔ نہ ہم پہلا سیگمنٹ کریں گے انمول موتی، آپ کو تو پہلا سیگمنٹ جو انمول موتی ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کے لیے مفید باتیں ہوتی ہیں، اس طرح دوسرا تیسرا، لیکن کوئی سیگمنٹ نہیں ہوگا، آج صرف کالز۔ آپ کالز کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے سوالات جو ہے مختصر اور جامع
طریقے سے اس کو تیار کریں اور جھٹ سے سوال کریں، اور جو جواب اللہ دل میں ڈالے گا، جو ناقص علم میں آئے گا، وہ آپ کو انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو آج جو کال کا دن ہے، لہذا آپ اپنی کالز کے لیے تیار رہیں اور کال کریں، اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھی اطلاع کریں کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ جو سوال کرنا ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس وقت جو ہے انشاءاللہ بہترین اپرچونٹی ہے۔ آج کوئی سیگمنٹ نہیں ہوگا، آج انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے تاکہ آپ کی شکایت بھی جو ہے وہ محبت سے بدل جائے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں کہ پہلا خوش نصیب آج کے دن کون ہے؟ جی ہلو السلام علیکم حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محمد آصف عرض کر رہا ہوں، سیکرامنٹو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بالکل، لیکن میں روزانہ آپ کو کئی دفعہ یاد رکھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور بس میں نے صرف اس لیے کال کی تھی کہ بس آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر لوں۔ ماشاءاللہ آج آپ نے اتنی خوبصورت انٹرو دیا ہے، بس آپ سے گزارش ہے کہ بہت 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 ہمارے لیے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے بہت خاص دعا کیجیے کہ دین محمد، دین حنیف، دین اسلام کی طرف ہم لوگ بالکل آ جائیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ اور حضور پاک کی برکتیں ہم لوگوں پہ، رحمتیں عطا کو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت میں رکھیں، ہمارے دکھ درد، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں دور ہوں، اور خوب رحمتیں، برکتیں ہوں، اور نور اللہ کا نور، دین کا نور ہم لوگوں کے سینوں میں آئے۔ تو بس بہت آپ سے گزارش ہے۔ اور ایک چیز آپ سے بولنی تھی کہ جب آپ ماشاءاللہ یہ چھوٹی جو آپ کیپ پہن کر آتے ہیں نا، تو آپ کے نور اور آپ کی جو ہے وہ ملائمت ہم لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور جب آپ کلا پہن کے آتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ جلال اور دہشت فیل ہوتی ہے۔ تو بس آپ سے محبت کا اظہار ہے، آپ کے ہاتھ چومنے کا بڑا دل چاہتا ہے، بہت عرصے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، بس دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے محمد آصف ہمارے پرانے عاشق ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ماشاءاللہ انہوں نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے تو واقعی ظاہر ہے کہ یہ سچی محبت کرنے والوں ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارے جلال جمال دونوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ فی نفسی تو میں تو جمالی آدمی ہوں، جمال ہی جمال کا رنگ غالب ہے۔ ہاں، اگرچہ کہ میرے بزرگوں میں سے جلال اور جمال والے سب بزرگ تھے، تو ظاہر ہے کہ انہی کی نسبتوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے تصویر کھینچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی جو ہے مجھے جو ہے اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ جلال جمال جو ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جو ہے حقیقی جو ہے سرچشمہ بن جائے، اور یہی وہ اصل معراج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب فرماتی ہے۔ باقی آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے آل اولاد کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ امریکہ جیسی دنیا کے اندر مجاہد ریاضت کے ساتھ جو ہے چل کے جو دین محمدی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اولادوں کو جو ہے اسی اسلامک ویلیوز اور جو ہے وہ مسلمانوں کے کلچرل جو ویلیوز جو ہیں ان پر لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس نیک کوشش میں کامیاب فرمائے، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ ان کو آسان فرمائے، اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے یہ محبت کے الفاظ سے ہمارا بہت دل بڑا ہوا، اور گویا کہ آج کی پہلی کال جو ہے بہترین کال ثابت ہوئی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم حضرت جی، میں مسعود منیر انڈیا سے بول رہی ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ آپ کی بہن اور مریض، پہلے تو کہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پہ رہے، اور دوسرا بہت افسوس ہے کہ پرویز صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت جی تو دعا کرانا چاہتی ہوں کہ جو ربیع الاول کا پروگرام آپ نے بتایا، اور 21، 22، 23 کا جب بھی سفر کا مہینہ کا پروگرام ہے، تو اس میں اچھے سے شرکت کر سکوں اور کامیاب ہو سکوں، اس کے لیے دل سے دعا کر دیجیے گا۔ اور دو سوال یہ ہے کہ میرے آفس میں یہ میں نے واٹس ایپ میں بھی آپ کو دیا ہوا ہے، اور ایک آفس میں ایک لڑکا، ایک آدمی ہے، کمیونل فیلنگ کا ہے، ہندو ہے، اور ہم لوگ کے خلاف بہت کام کرتا ہے، بہت سارے جو آفس کے اسٹاف ہے بہت پریشان ہے، موذی ہے۔ وہ آفیسرز بھی اس کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ بلیک منی اس کو نیچے سے اوپر ٹاپ لیول تک کو دیتا ہے،
پیپر پہ بھی نام چھپا لیکن وہ بچ گیا. میں یہ دعا کروانا چاہتی ہوں اور وظیفہ بھی چاہتی ہوں کہ یہ کچھ ایسا پاورفل دعا بتا دیجیے کہ وہ ارسٹ بھی ہو جائے, وہ ہمارے آفس سے چلے جائے, اور اس کے بیچ میں جو بھی فالوورس ہیں اس کے بیچ میں اختلاف ہو جائے. ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا کہ میرے چہرے میں سورائسس سے ایچنگ ہے بہت, 1-2 سال سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے, چہرے میں داغ کھجلی جیسی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے پڑھنے کے لیے. بہت بہت دعا کی درخواست ہے میرے لیے بھی, بچوں کے لیے. اللہ آپ کو صحت مند رکھے اور زمان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. انڈیا سے شاکر مسرور کال کر رہی ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے, اور ہم آپ کے لیے بالکل دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے آپ کو, آپ کی آل اولاد کو مالا مال فرمائے, اور رحم ٹی وی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بھی توفیق بخشے. جیسا کہ آپ حسن ظن ہمارے بارے میں رکھتے ہیں, اللہ حسن ظن کو حقیقت سے بدلے. اور باقی جہاں تک آپ نے پہلے سوال کا تعلق ہے, تو اس شخص کے لیے اگر آپ نے حزب البحر کا جو ہے اعتکاف کیا ہے, حزب البحر کا جو ہے کی زکوٰۃ ادا کر دیا ہے, تو اس کے اندر لفظ ہے شاہت الوجوہ. شاہت الوجوہ یعنی بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے. تو یہ شاہت الوجوہ کا لفظ جو ہے اس کو 70 ٹائم 70 دفعہ جب آپ حزب البحر کی دعا پڑھیں تو اس جملے کو شاہت الوجوہ 70 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں. تصور کر کے اس شخص کا, جس شخص کو آپ جو ہے دفتر سے دفع دور کروانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ موذی ہے, تکلیف دیتا ہے, تو لہٰذا آپ اس کے لیے بالکل شاہت الوجوہ کا ورد پڑھ سکتی ہیں. اور اگر حزب البحر کا آپ نے چلا پورا نہیں کیا تو ویسے آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر یہ لفظ 313 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ جو ہے اور وقتاً فوقتاً جو ہے آپ نے زمین پر ہاتھ بھی مارنا ہے, شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ, یہ 3 دفعہ. پھر اس کے بعد پڑھتی رہی شاہت الوجوہ. پھر جب ایک غصہ اور جلال اپنی کیفیت میں لا کے پھر شاہت الوجوہ 3 دفعہ زمین مارتے رہیں. اسی طریقے سے آپ جو 313 کی تعداد پوری کریں انشاءاللہ. اور یہ 41 ڈیز کی نیت کر لیں, لیکن اس سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی شخص سے جو ہے چھٹکارا نصیب فرما دے گا. اور دوسرا جو ہے جہاں تک سوال, اس کے لیے انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے یا سلام یا حفیظو کا ورد رکھیں, یا سلام یا حفیظو کا ورد رکھیں, اور نیت کر لیں جو آپ کا نیک مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے. اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کریں, اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. ہلو. جی ہاں بتائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, عبد القادر بات کر رہا ہوں انڈیا سے. ماشاء اللہ. آپ مفتی صاحب, آپ کی کیا تعریف کی جائے, آپ جیسا نہیں کوئی جہاں میں. آپ کو دیکھ کر پروگرام میں دل کو سوزا کرتا ہے مفتی صاحب. ماشاء اللہ. آپ کی عمر لمبی عطا فرمائے اللہ پاک. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے, میرے لیفٹ سائڈ میں ایک تو میرا ڈائجسٹ صحیح نہیں ہے پیٹ کا. میں نے کافی دوائی بھی کھا لی, علاج بھی کر لیا, پھر بھی مطلب ڈائجسٹ صحیح نہیں ہو پاتا. لیفٹ سائڈ میں درد بھی رہتا ہے پیٹ میں. تو اس کے لیے کوئی مجھے وظائف بتائے آپ جس سے میرا ڈائجسٹ صحیح رہے اور مجھے میں صحیح رہ سکوں. میری مطلب طبیعت سے نہیں رہتی پیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تو رشتہ نہیں مل پا رہا ہے. جہاں بھی مطلب دیکھتے ہیں تو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بتائے, مسئلہ حل کرائے آپ. ٹھیک. باقی دعا کی درخواست ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ. آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے, اللہ جو ہے اس کو حقیقت سے بدلے اور واقعی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم جو ہے نا وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی صحیح خدمت کر سکیں اور علم و معرفت کا پیغام آپ حضرات تک پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور باقی آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں, سورہ قریش روزانہ 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے 1 کپ پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیا کریں, یا شہد جو ہے وہ چھوٹی ٹی سپون لے کے شہد اس کے اندر جو ڈال کے اس پہ پھونک کے وہ شہد چاٹ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کے پیٹ کا کسی بھی قسم کا مرض جو ہے اور ڈائجسٹ سسٹم بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. اور یہ آپ نے جو ہے 41 ڈیز ہی کسی نیت سے شروع کرنا ہے, 41 دن. انشاءاللہ کسی بھی قسم کا مرض جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا اور تکلیف آپ کی رفع ہو جائے گی. اور جو دوسرا سوال ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں, اس کے لیے ربی انی مغلوب فانتصر.
रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसीर, ये इस नियत से आपने पढ़ना कि या अल्लाह बड़े भाई के हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ता मिल नहीं रहा और हर तरह जो है वो सरगर्दा फिर रहे हैं, आप ही जो अपने लुत्फ़ इनायत से हमारी मदद कीजिए। उसमें रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसीर पढ़ना शुरू कर दें। 313 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ऊपर यानी आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंकें। खुली फिजा में तो आसमान नज़र आएगा, वरना घर कमरे में बैठे तो छत की तरफ जो है 3 दफ़ा फूंकें और फूंक के जो है हाथ उठा के दुआ कर लें उसके नेक और अच्छे रिश्ते की। तो ये अमल आपने 21 दिन करना है, 21 डेज। इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता आपको नसीब होगा और ज़ाहिरी बात नहीं दौलतों का बाइस बनेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ जी। नेक्स्ट जी बताइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। हाँ जी हाँ अब्बू मैं इंडिया पूना से आपकी मुरीद आपकी बेटी बात कर रही हूँ। जी जी हाँ बहुत दिनों के बाद मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ अब्बू जी। माशाल्लाह। बहुत तरफ से आवाज सुनने के लिए अब्बू जी। अल्लाह आपको खूब सेहत अता करे और आपको बच्चे बचाए। आमीन। अब्बू मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 1-1.5 साल से आपके मेरे शोहर के जॉब के लिए वजीफा कर रही हूँ, या बदील जायदी या मन्नानी या वहाबू का 14 मरतबा, लेकिन मेरे शोहर को कहीं जॉब नहीं मिली अब्बू जी। मेरे घर की माली तंगी बहुत है, रिस्क की तंगी है, मेरी जवान बेटी है, बहुत बहुत हालत मेरे खराब है अब्बू जी। कोई ऐसा वजीफा बताइए अब्बू जी कि मेरे शोहर को जल्द से जल्द जॉब मिले। और अब्बू मेरे शोहर के लिए दुआ कीजिएगा, खास दुआ कीजिए। मेरे शोहर का नाम दस्तगीर काजी है। आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेंगे अब्बू जी, खास दुआ कीजिए मेरी। और अब कोई मुझे वजीफा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। बेटी की कॉल है, अल्लाह ताला इस बेटी के दुख को दूर फरमाए और दुख को सुख से बदल दे और शौहर के हवाले से जो भी तकलीफ परेशानी आई हुई है अल्लाह उसको रफ़ा फरमाए। दिल से दुआ करता हूँ, दिल की गहराइयों से अल्लाह से फरियाद करता हूँ कि बेहतरीन रोज़गार आपके शौहर को नसीब फरमा दे और आपकी परेशानियाँ आफियत से बदल जाएँ। उसके लिए वजीफ़ा नोट कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मदद होगी। 360 दफ़ा सूरत अलम नशरा 360 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के आप अपने शौहर की जॉब के लिए रोज़गार के लिए दुआ करनी है। और जो भी अहवाल जो है परेशान कुन नज़र आते हैं सब की नीयत करके आपने ये अमल करना है और ये 41 डेज़ पूरा करना है। एक चिल्ला आपने पूरा करना है। नागे के दिन आ जाएं तो नागे के दिन बाद में पूरे करें, लेकिन ये आपने इसको चलाना है। और नागे के दिनों के अंदर आपने चलते फिरते उठते बैठते या करीमु या रज़ाकु या करीमु या रज़ाकु का विरद रखना है। यार उस हालत के अंदर जो ज़िक्र अज़कार सलातो सलाम ये अस्माए हुस्ना का विरद ये कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने या करीमु या रज़ाकु या करीमु या रज़ाकु विरद रखना है और उसके बाद फिर अलामिश शुरू कर देनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है उसको बेहतरीन रोज़गार मिलेगा और आपकी परेशानी इंशाअल्लाह आफियत से बदल जाएंगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको आपके शौहर को हर तरह सेहत और आफियत नसीब फरमाए, जिस्मानी सेहत भी दे, ईमानी सेहत भी दे और सामानी और आरामी सेहत भी अता फरमाए। दिल से दुआ करता हूँ जी। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं हाफिज शहजाद बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी दिनों के बाद मेरी बात हो रही है आपसे। जी बिल्कुल। काफी कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई आपसे। तो मुफ्ती साहब बस आपकी तारीफ में क्या कहूँ, मैं ये कहूँगा कि तुम पे तहकीक तुम्हारे बाद करेगी दुनिया, तुम पे तहकीक तुम्हारे बाद करेगी दुनिया, तुम्हें समझेंगे तुम्हारे बाद जमाने वाले। अल्लाह जो तुमसे जुड़े हुए हो तो खूब रहे, लेकिन ये कि जो आपसे फैज नहीं उठा रहे वो आपके बाद में आपके ऊपर तहकीक करेंगे कोई शख्सियत की जिनसे हम फैज ना उठा सके। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको हासिदीन के हसद से, नजर बद से, दुश्मनों की अदावत से महफूज फरमाए। आमीन। और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, काम को भी तरक्की अता फरमाए। मुफ्ती साहब मैंने आपसे पेट के बारे में अपने पहले वज़ाइफ मालूम किए थे, तो मैं सारे सूरह लुक़मान का और लैलतुल ये दुआ, इसमें रहीमी नंबर 20 उसके 4 निसाब मैंने मुकम्मल कर लिए। और आपने एक चीनी की प्लेट पर लिख करके 40 दिन के लिए एक वजीफा बताया था। लेकिन साहब कोई इफाका नहीं है, तबीयत अभी की ऐसी और गिरती जा रही दिन रोज बरोज, कमजोरी आती जा रही बदन के अंदर। गर्म चीजें खा दो फौरन नुकसान देती है,
اور پیٹ جو کور نہیں کر پاتا، اور مجھے پیٹ میں دائیں سائڈ میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نس کھینچتی ہے پورے شریر میں، ہاتھ سے لے کر کے پیر تک. تو ایک تو یہ نس کا جو معاملہ ہے کھینچاؤ جس چیز کا بھی ہے صاحب، ایک تو یہ ٹھیک ہو جائے، اور پیٹ میں جو بھی پریشانی صاحب اس کا بھی حل ہو جائے. سب لوگوں کی نظر صاحب میری طرف ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، کہ میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوں. میں دن رات دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے نماز میں. تو صاحب آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں تاکہ مجھے شفا مل جائے اور صحت ہو جائے، اور میں اس کو پڑھ لوں تاکہ کامیابی مل جائے، اور میرے لیے صاحب دعا بھی فرمائیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاء حافظ شہزاد صاحب انڈیا سے ایز یوزول آپ نے جو ہے وہ اظہار محبت کیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمیشہ آپ ایک ایسا شعر ڈیڈیکیٹ ہمیں کرتے ہیں کہ جو ہماری بساط اور لیول سے بہت اونچا ہوتا ہے بظاہر، لیکن ہم اللہ سے جتنا امید بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں